السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 14 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کافی دیر کے بعد ہم نے یہ سبق نمبر 14 بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کی وجہ ہماری پیاری والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اس سے پہلے 5 ماہ کچھ دن قبل ہمارے والد محترم وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین اور جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس قاعدہ کے جو مصنف ہیں میرے بہنوئی محترم جناب قاری محمد موسیٰ کلیم، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 13 مکمل کیا تھا۔ اس کو ہم نے روانی کے ساتھ بھی پڑھایا تھا اور جوڑ بھی اس کے ہم نے کیے تھے الگ الگ سے، جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بچے کو پہلے آپ نے جوڑوں کے ساتھ پڑھانا ہے اینڈ تک، اور پھر اس کے بعد آپ نے روانی کے ساتھ بھی بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو جب تک بچہ روانی کے ساتھ مکمل طور پہ اس تختی کو صحیح نہیں پڑھتا ہے، اس وقت تک اس کو آگے سبق نہیں دینا ہے، اسی پہ محنت کرنی ہے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے جزم کے متعلقہ، جیسا کہ لکھا ہے کہ جزم کا کام ہے ملانا۔ پچھلا حرف جو ہے پچھلے حرف کو یہ اپنے ساتھ ملاتی ہے، یہ جزم جو ہے پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں پچھلا حرف ہے حمزہ اور اس کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر با اب، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے کہ اس جزم کا ایک اور نام ہے سکون۔ سکون یہ دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے جزم اور دوسرا کیا ہے پیارے بچوں؟ سکون۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک میں بتاتا ہوں، باقی آپ انشاءاللہ خود بخود دیکھ کر فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو جزم ہے یا سکون کس کے اوپر ہے؟ با کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سکون کی وجہ سے با اس سکون کی وجہ سے اس با کو ہم کیا کہیں گے؟ ساکن۔ کیا کہیں گے؟ ساکن۔ اس کو ہم سکون کہیں گے، اور جس حرف کے اوپر یہ ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ساکن۔ اب یہ با کے اوپر ہے نا، اس وجہ سے با کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ با ساکن ہے، با کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اچھا تو یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سا ساکن، سا ساکن۔ اس کو کیا کہیں گے؟ با ساکن، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ دال ساکن، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سا ساکن۔ اب ساکن کسے کہتے ہیں؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، ساکن کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب کیا دینا ہے؟ جس حرف کے اوپر سکون ہو، یا اس طرح ہم کہیں گے جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سمجھیں پیارے بچوں، توجہ کریں، اساتذہ کرام بچوں کو یہ چیز سمجھا دیں، ان کو زبانی یاد کروا دیں کہ ساکن کسے کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ کیا کہیں گے؟ ساکن۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دوسرے طریقے سے کہ بیٹا جس حرف کے اوپر، بلکہ ایسا حرف ہے جس کے اوپر جزم ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ اس جزم کی وجہ سے، اس سکون کی وجہ سے، ابھی دیکھیں یہ سا ہے، اس کے اوپر یہ جزم ہے، تو اس سا کو اس
جزم کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تیسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، اب دیکھیں میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حمزہ زبر با، اب ب ب، یہ آخر میں نے آواز نکالی ہے، اب اب ب اب ب اب ب، آخر میں جو با کی آواز، آخر میں جو میری آواز جب ختم ہوتی ہے اس وقت آپ کو با کی آواز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اب، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک گیند ہوتا ہے نا، گیند اس کو جب زمین پہ چھوڑتے ہیں اوپر سے، وہ تو زمین پہ ٹھپا لگ کر وہ اوپر کی طرف آتا ہے، اس طرح یہ جزم کیا نام ہے، یہ با کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اب، ٹھیک ہے، اوپر یعنی کہ ہل رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس حرف کی طرف، یہ اس کی حرف کی آواز کو نوٹ کریں، حمزہ زبر سا، اس اس، اب دیکھو اس کو اس میں نے نہیں کہا، اس کو اس، اب اس، ٹھیک ہے، اس کی آواز آخر میں ہلتی نہیں ہے، اس کی آواز آخر میں ہل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم انشاءاللہ آپ کو مزید آسانی کے لیے سمجھاتے ہیں، توجہ کریں۔ اچھا بیٹا دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ، جن حروف کو جزم کے وقت، جزم کی حالت میں، یعنی کہ ان کے اوپر جزم ہو تو ان کو جب ہلایا جاتا ہے، جیسے میں نے آواز نکال رہا تھا اب ب، یہ جو آواز آتی ہے یہ 5 حروف کے اندر آتی ہے، وہ جو 5 حروف ہیں جب ان کے اوپر جزم آئے گی تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 5 حروف کون کون سے ہیں؟ ادھر دیکھیں، نمبر 1 قاف، پھر قا، پھر اس کے بعد با، جیم اور یہ دال، یہ 5 حروف ہیں کہ جب ان کے اوپر جزم آئے گی، طا کے اوپر جزم آتی ہے یا با کے اوپر یا جیم کے اوپر یا دال کے اوپر، تو ان کے آخر میں آواز جو آئے گی ان کو ہلا کر ہم پڑھیں گے، اد، اج، اب، اقو، اقو، ٹھیک ہے، یا اقو، اقو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 5 حروف ہیں یہ اچھی طرح زبانی یاد کر لیں آپ، اور اس کے لیے یہ جو مجموعہ ہے نا، یہ آپ اساتذہ کرام اور والدین یا اپنے بچوں کو لازماً یاد کروا دیں۔ یہ میں نے لکھا ہے قطب جدن، اب قطب جدن یہ جو مجموعہ ہے حروف قلقلہ کا، حروف قلقلہ کا یہ جو مجموعہ ہے اس کے اندر یہ 5 حروف جمع ہیں، دیکھیں، قاف قاف، طا طا، با با، جیم جیم، دال دال۔ جب یہ بچہ یاد کر لے گا نا، یہ اچھی طرح بچے کو یاد کروا دیں، قطب جدن آسان ہے، تو آپ پھر اس سے سوال کریں بیٹا حروف قلقلہ کتنے ہیں، وہ آگے سے کہے کہ یہ 5 ہیں، کون کون سے ہیں؟ قاف طا با جیم دال، بیٹا اس کا مجموعہ سناؤ، وہ پھر آگے آپ کو یہ سنائے قطب جدن۔ یا یہ حروف اگر جو ہے وہ انفرادی طور پہ یاد نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ سے یاد نہیں ہوتے ہیں، تو یہ جب بچہ مجموعہ یاد کر لے گا تو اس کو پتہ ہوگا قطب جدن میں سے، قطب جدن کے اندر کون کون سے حروف ہیں، قاف ہے، طا ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے۔ اب یہاں آپ مثالوں کی طرف ذرا غور کریں، یہاں ایک یہ حرف ساکن ہے اور ایک یہاں تا ساکن ہے، اس کلمہ کے اندر، اس کلمہ کے اندر تا ساکن ہے اور اس کے اندر با ساکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو پڑھیں گے حمزہ زبر با، اب، حمزہ زبر تا، ات، اس کی آواز ہلی نہیں ہے، کیوں نہیں اس کو ہلایا؟ کہ اس حرف کا تعلق ان 5 حروف کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو ہم نے کیوں ہلایا ہے؟ اس لیے کہ اس حرف کا تعلق یہ با ان 5 حروف کے ساتھ ہے، یہ با ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے اب قا، ٹھیک ہے، اب
قا، اس کو ہم پڑھیں گے ات قا، اس کو ات قا پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اچھی طرح آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو بار بار دیکھیں سمجھیں، اور جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے، جس چیز کے آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ مجھ سے سوال کریں، میرے سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو میں اس سے بھی جو ہے وہ آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں، تو اب توجہ کے ساتھ سبق جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حمزہ زبر با، اب اس کو ہلانا ہے۔ حمزہ زیر با، اب، حمزہ پیش با، اب، کیا بن گیا؟ اب، 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 ہلا کر پڑھنا ہے، آخر میں آواز آنی چاہیے۔ حمزہ زبر ثا، اث، دیکھو اس کو ہلایا نہیں ہے، آواز بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہل نہیں رہی ہے آخر میں۔ حمزہ زیر ثا، اث، حمزہ پیش سا، اس، 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 ٹھیک ہے؟ اس کی آواز اس، 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 ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جد، جا، جا، جد میں جیم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر جیم، اج، اس کو ہلانا ہے، اج، اس کو آج نہیں کہیں گے، آج نہیں، اج، حمزہ زیر جیم، اج، حمزہ پیش جیم، اج، 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 ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر دال، اد، حمزہ زیر دال، اد، حمزہ پیش دال، اد، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کے سامنے 3 حروف جو ہے وہ پڑھے گئے ہیں حروف قلقلہ میں سے، جن کا تعلق حروف قلقلہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جیم ہے، با ہے اور دال ہے، ٹھیک ہے؟ قطب، قطب، با، جدن، جیم دال، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر زا، از، اب دیکھیں یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، از نہیں، از، ٹھیک ہے؟ سیٹی کے ساتھ، زا، زا، سین، صاد، یہ 3 حروف سیٹی والے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ زیر زا، از، ٹھیک ہے؟ حمزہ پیش زا، از، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش۔ اب دیکھو یہ شین ہے، اس کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زا حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں یہ طا ہے، طا حروف قلقلہ میں سے ہے، قطو، تو، طا، قطب، قطب جدن میں دوسرے نمبر پہ قطو، یہ طا ہے، تو اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر طا، اطا، حروف قلقلہ بھی ہے اور موٹا حرف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہلا کر بھی پڑھنا ہے اور موٹا بھی اس کو کرنا ہے۔ اطا، اطا، حمزہ زیر طا، اطا، حمزہ پیش طا، اطا، 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 اطا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب، سب سے پہلے قاف آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو بھی ہلا کر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر قاف، اقا، حمزہ زیر قاف، اقا، حمزہ پیش قاف، اقا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد یہ ضاد ہے، ضاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے، صرف ان کو ہلانا ہے، ایسے حروف کو ہلانا ہے جو حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ایسا آ جائے جس کے اوپر جزم ہو، اس کو ہلانا نہیں ہے۔ یہ بات پیارے بچوں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اساتذہ کرام بچوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھا دیں۔ حمزہ زبر ضاد، او، حمزہ زیر ضاد، ایو، حمزہ پیش
واد او، ٹھیک ہے جی، اس کو او و نہیں، اے و نہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر فا، اف، دیکھیں یہ فا بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، قطب جدن میں یہ فا نہیں ہے، لہذا ہم اس کو بھی نہیں ہلائیں گے۔ حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، اس کو اف نہیں، اف نہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ پیش فا اف، اف اف اف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد جو سبق بنائیں گے اس میں ہم انشاءاللہ حرکات نون ساکنہ و تنوین، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر، کورس کا سبق نمبر ہوگا 15، اور اس قاعدے کا بھی سبق نمبر 15 ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح آپ کو اسباق ملتے رہیں، کوئی اسباق آپ کا مس نہ ہو۔ اور ویڈیوز کو، جتنی بھی ویڈیوز اسباق کی ہوں ان کو لائک کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور قرآن مجید کو صحیح انداز میں جو ہے وہ سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔